أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، ناظرین اکرام، پروگرام روشنی لے کر ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روشنی پروگرام کے اندر ہم ایسے اسلامی موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹلی براہ راست ہماری عملی زندگی کے ساتھ. ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے وضو. وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، جب کوئی عبادت کرنی ہو تو اس کے لیے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. ایک اس خاص عمل کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. لفظی طور پر وضو کا معنی حسن یا نظافت، کسی چیز کی اچھائی یا پاکیزگی یا صفائی، اس کو وضو کہتے ہیں. لیکن ہر صفائی اور ہر طہارت یا ہر نظافت جو ہے یا ہر اچھائی وہ وضو نہیں ہوتی. وضو شریعت اسلامیہ میں ایک خاص عمل کا نام ہے جس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. ناظرین کرام، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نازل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن نازل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہذا دین وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچے گا، اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی وہ دین نہیں ہوگا، وہ شریعت نہیں ہوگی۔ وہ کسی کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا اپنا ذوق ہو سکتا ہے، وہ کسی کے معاشرے کا رواج ہو سکتا ہے، کوئی بھی معاشرتی رسم ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین صرف وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ لہٰذا قرآن تو اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ ناظرین کرام، الصلاۃ کے لغت کے اندر 22 معنی ہیں، ان 22 معانی میں سے کس معنی کو آپ لیں تو نماز ہوگی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اسی طرح کا معاملہ وضو کا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وضو کر کے دکھایا، آپ نے سمجھایا۔ قرآن نے تو اتنی بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور اپنے دونوں ہاتھ بھی دھو لیا کرو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ گویا کوہنیاں، مرافق جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ والا جو حصہ ہے، یہ ایلبو، اس کے بعد یہ والا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہاں تک دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ ناظرین کرام، قرآن پڑھتے ہوئے بعض لوگوں کو یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے کہ مسح کر لیا کرو سر کا اور پیروں کا بھی مسح کر لیا کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ارجلکم جو ہے یہ زبر ہے اس کے اوپر، اور اس کا عطف پڑتا ہے فاغسلوا پہ، کیونکہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، یعنی چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں اور پاؤں بھی دھونے ہیں۔ مسح جو ہے وہ صرف سر کے اوپر کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا تعلق وامسحوا کے ساتھ ہوتا تو پھر ارجلکم ہوتا، لام کے اوپر زیر آتی تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ مسح کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب یہ 4 چیزیں قرآن پاک نے دھونے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے سے پہلے۔ اس کا نام بھی یہاں پہ وضو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فاغسلوا، دھو لیا کرو۔ اس کا ہم نام غسل رکھ سکتے ہیں، حالانکہ غسل شرعی اعتبار سے وہ ایک الگ عمل کا نام ہے جو پورے جسم کو دھونے کا نام ہے۔ اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور آپ کا اپنے غسل کا طریقہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے اور کسی بھی عبادت کے لیے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا ہو۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی شخص وضو نہ کرے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ یہ 4 کام یہاں پہ ہیں، چہرہ دھو لو، اپنے دونوں ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ تو گویا کوئی شخص اگر یہ 4 چیزیں کر لے، ہاتھ دھو لے، اگر اس کی ترتیب یہ رکھ لے گا فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرہ دھو لے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لے کوہنیوں تک، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لے، پھر اس کے بعد پاؤں دھو لے، اگر یہ اس ترتیب سے کر لے گا تو اس کا وضو ناقص ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ کار ہے وضو کا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی ہوگی وہی اسی طریقے سے وضو کرنا پڑے گا، تب جا کے وضو ہوگا۔ اب ناظرین کرام، ہم اس آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کیوں کیا جاتا ہے اور وضو کی ضرورت کیوں ہے، اور انسانی زندگی میں وضو کی اہمیت کیا ہے، یا پھر شریعت اسلامیہ میں وضو کی کیا اہمیت ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے وضو کے طریقے پر مشتمل کہ وضو
جس عمل کو کہا جاتا ہے عملی طور پر اس کو کیسے کرنا ہے. اور تیسرا حصہ وضو سے متعلق جو اہم مسائل ہیں، چند اہم باتیں جو عام طور پہ ہماری نگاہ میں نہیں رہتی اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، باوجود اس بات کے کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہم وضو بھی کرتے ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وضو کا طریقہ معلوم ہے اور میں کر سکتا ہوں. ناظرین کرام، وضو واو پہ پیش کے ساتھ ہے. سب سے پہلی بات یہ، ہم عام طور پہ وضو کہہ دیتے ہیں، یہ وضو نہیں ہے بلکہ یہ وضو ہے. وضو جب کہتے ہیں واو پہ زبر ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے وضو بنایا جاتا ہے. وضو بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ نظافت اور حسن کا نام ہے، کسی چیز کی اچھائی کا، پاکیزگی کا، صفائی کا. اس طریقے سے جب ہم صفائی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ وضو ہو جائے گا. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا ہے یا وضو کا عمل بتایا ہے، وہ کیوں کرنا ہے، یہ نظافت اور پاکیزگی ہمیں کیوں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی جو ناپاکی کی حالت ہے اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ وضو کس وقت لازم ہوتا ہے. ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ میں ناپاکیاں دو ہیں. ایک چھوٹی ناپاکی ہے جس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور ایک بڑی ناپاکی ہے جس کو حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اکبر اگر وقوع پذیر ہو جائے، وہ ایسی ناپاکی کو کہتے ہیں جو غسل کے بغیر نہیں جاتی. اور جو حدث اصغر ہے یہ چھوٹی ناپاکی ہے. یہ ناپاکی چلی جاتی ہے جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو یہ ناپاکی چلی جاتی ہے. اب اس سے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب حدث کی بات ہوئی ہے تو یہ ایک ایسی ناپاکی، اس ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس وقت ناپاک ہوتا ہے. ناپاک کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نجس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن کبھی نجس ہو ہی نہیں سکتا. مومن چاہے حدث اکبر میں مبتلا ہو، بڑی ناپاکی میں، چاہے حدث اصغر میں مبتلا ہو، مومن کبھی بھی کسی بھی حالت میں وہ نجس نہیں ہوتا. لیکن ایسی ناپاکی جس سے وضو لازم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو رفع حاجت کے دو راستے بتائے ہیں، ان دو راستے بنائے ہیں. اب ان دو راستوں میں سے کسی بھی ایک راستے سے اگر کوئی کسی بھی چیز کا اخراج ہو جائے تو اس صورت میں وضو لازم ہو جاتا ہے، گویا انسان حدث اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی عقل زائل ہو جائے تو وہ حالت وضو سے باہر چلا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی شخص اگر سو جائے تو وہ سونا جو ہے وہ اٹ سیلف اس کی حدث اصغر کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے. اب سونا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سو کے اٹھے وہ وضو کر لے، اور سونے کو نواقض وضو میں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں مطلقاً سونا نہیں ہے. اگر کوئی شخص باقاعدہ لیٹ کے یا ٹیک لگا کے سو جائے تو پھر ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب آدمی کسی خاص کیفیت میں سوتا ہے، پوری ٹیک لگا کے، پورا ریلیکس ہو کے، تو اس وقت اس کے جو سبیلین ہیں، دونوں راستے ہیں رفع حاجت کے، ان میں سے کسی بھی راستے سے کسی بھی چیز کے اخراج کا یا اخراج ریح کا امکان ہوتا ہے. چونکہ جب اخراج ریح کا امکان ہوتا ہے تو پھر ایسی نیند سے، چونکہ انسان غافل ہوتا ہے، تو ایسی نیند سے اس کے اوپر وضو لازم آ جاتا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی اور طہارت اور نظافت، یہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی ناظرین کرام، الطہور شطر الایمان. جو طہور ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، پاکیزگی حاصل کیسے کرنی ہے. ہم نہا لیتے ہیں، ہم پانی ڈال لیتے ہیں، نہاتے کفار بھی ہیں، کفار بھی اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو چیز ظاہراً نظیف اور صاف نظر آ رہی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ہے، شاید پاک بھی ہوگی. تو ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی. شریعت اسلامیہ نے اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، جس پاکیزگی کی ضرورت عبادت کے لیے ہے، اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلی بنیاد جو قرار دی ہے وہ ہے نیت. کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے طہارت حاصل کرنی ہے، اور طہارت بھی اس طریقے سے حاصل کرنی ہے جو شرعی ضرورت ہے اور شریعت کا تقاضا ہے. اور شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والے دین کا نام شریعت ہے. اب اگر کوئی شخص
طہارت یا صفائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اگر دریا میں ڈبکی لگا لے، وہ کسی بھی جگہ جاتا ہے، وہ ڈبکی لگا کے واپس آ جاتا ہے، تو جب اس کی نیت ہی اس طہارت کی نہیں ہوگی اور نہ حدث اصغر سے نکلنے کی نیت ہوگی نہ حدث اکبر سے نکلنے کی نیت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا غسل ہوگا۔ وہ اس صورت میں ہوگا سب سے پہلے وہ نیت کرے کہ وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ میں تمام معاملات کی بنیاد نیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسا کہ قانون میں بھی، دنیاوی قانون میں بھی ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک انٹینشن ہوتا ہے، تو جب بھی قانون کسی ایکشن کو دیکھتا ہے تو اس میں پھر انٹینشن کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا تھا، یہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا عمل جو ہے وہ اپنے ارادے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور فقہ اسلامی کا بھی اصول ہے الامور بمقاصدہا، کہ کسی بھی کام کا تعین اس کے مقصد سے ہوتا ہے، اور مقصد کیسے ہے وہ ظاہر کرنے والے کے دل میں ہے، اسی کا نام نیت ہے، اور نیت دل کا فعل ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے نیت اگر وضو کی ہوگی تو پھر وضو ہوگا، وگرنہ اگر آپ سارا وہ عمل کر جائیں جو طہارت کا ہے، جو نظافت کا ہے، جو حسن کا ہے، جو اچھائی کا ہے، لیکن اس کے اندر نیت شامل نہیں ہے تو آپ کا وضو بالکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نیت کس بات کی کرنی ہے؟ نیت یہ کرنی ہے کہ میں وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے میرے ذمے رکھی ہے۔ اب اس میں طہارت کی بات بھی، الطہور شطر الایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ طہارت اور تزکیے کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر تزکیے کا لفظ بھی ہے، طہارت کا لفظ بھی ہے۔ تزکیے کا مطلب بھی پاکیزگی، طہارت کا مطلب بھی پاکیزگی، اور پاکیزگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے تھا، فرائض نبوت میں سے تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ قد افلح من زکاہا، نفس کی بات ہوئی تو نفس کو بھی کامیاب وہ ہوگا جو اس کا تزکیہ کرے گا، اس کی پاکیزگی۔ اس کا مطلب ہے ایک پاکیزگی ظاہری ہے، ایک پاکیزگی باطنی ہے، دونوں قسم کی پاکیزگیاں حاصل کرنی ہوں گی۔ لہذا چھوٹی سی ناپاکی بھی اگر ظاہری طور پر جسم پر ہوگی تو جیسے وضو نہیں ہوتا، بعینی ہی کوئی شخص اگر عقیدے کی خرابی رکھتا ہے، عقیدے میں ملاوٹ رکھتا ہے، اور اس نے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کا بنیادی عقیدہ غلط ہے، تو وہ بظاہر جتنا مرضی وضو کرتا رہے اس کی پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی شخص طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اگر نجاست لگی ہے تو سب سے پہلے وہ استنجا کرے، یعنی استنجا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے نجات حاصل کرے اگر اس کے جسم کے اوپر کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص رفع حاجت سے آیا ہے اس کو پانی سے صاف کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع حاجت کے بعد بھی جو نظافت حاصل کرنے کے لیے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے کرتا ہے تو اس کو بھی ڈھیلے طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے، اور اس کو اس وقت تک ڈھیلے استعمال کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کے جسم کی گندگی دور ہو گئی ہے۔ جو بھی اس کی رفع حاجت کے بعد کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے وہ سارے کے سارے زائل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی کے ساتھ پانی استعمال کرنا ہے تو پانی بھی اس طرح استعمال کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی نجاست لگی ہے جسم کے اوپر تو اس کو صاف کرنا ہے۔ جب وہ صاف ہو گئی تو اس کے بعد 3 شرطیں کرنی ہیں، یعنی 3 دفعہ اس کے اوپر پانی بہانا ہے، اور 3 دفعہ جب پانی بہایا جائے گا تو اب گویا پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ صفائی پہلے حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ انسان پاک ہے، نجاست دور ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن وہ حدث اصغر میں مبتلا ہے کہ جب تک کہ وضو نہیں کرے گا وہ حدث اصغر سے نکل نہیں سکتا، کہ یہ اس کے اوپر ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے سبیلین سے، یعنی 2 راستے جو اللہ تعالیٰ نے رفع حاجت کے بنائے ہیں اس میں سے اخراج کی کوئی بھی صورت بن جائے تو اس کے بعد وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ تزکیے کی حالت میں نہیں ہوتا، تو اس کا تزکیہ کرنا ہے کہ اس نے وضو کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے، اور آپ نے ایک تو نماز کے لیے وضو کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر وضو کر کے سو جاتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو ہو کے سو گیا، اس کی آنکھ کھلی، صبح کھلی یا رات کو کھلی، پھر وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔
ساری رات کی عبادت۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ہمیشہ ہی باوضو رہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بلال تیری جب بھی میں نے جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ کتنی اہمیت ہے کہ آپ وضو بھی کریں اور تحیۃ الوضو اس کے 2 نوافل بھی پڑھ لیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ میں ناظرین کرام صرف ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا جو عام طور پر ہماری توجہ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر وضو 3 دفعہ، ہم سب سمجھتے ہیں کہ وضو 3 دفعہ اعضاء کو دھونے کا نام ہے، اس طریقے کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کو کلائیوں تک دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ہم چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد ہم کوہنیوں تک بازو دھوتے ہیں، پہلے دائیں بازو پھر بایاں بازو، اور پھر اس کے بعد جو سر کا مسح کرنا ہے اور پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، پہلے دائیں اور پھر بایاں، اور یوں وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کے شروع میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ کر کے، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کی وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، پھر تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز ہے، اور وضو کی 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ یہ تحیۃ الوضو ہے۔ اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا جو 2 رکعتیں وضو کی پڑھتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کو ملحوظ جب رکھیں تو اس میں ایک خاص پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ 3 دفعہ کرنا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ سے کم کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام یہ تصور غلط ہے، وضو اصل میں ایک دفعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے کتاب الوضو کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو عام طور پر ایک دفعہ ہی فرماتے تھے، بعض اوقات آپ 2 دفعہ فرماتے، بعض اوقات 3 دفعہ۔ تو 3 دفعہ تو آخری حد ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وضو مکمل ہو گیا ہے، اصل میں حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے اسباغ الوضو کے، کہ وضو مکمل ہونا چاہیے، اور وضو اگر مکمل ہو گیا پھر نماز مکمل ہوگی، اور اگر وضو مکمل نہیں ہے تو پھر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور جس شخص کا وضو بھی مکمل ہے، اور حدیث میں بعض جگہوں پہ الفاظ ہے فاحسن الوضو، جس نے بہترین وضو کیا، یعنی وضو کے اندر بھی بہترین ایک مکمل وضو ہونا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ دھونے سے مکمل وضو ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ سارے اعضاء دھلنے چاہیے، کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے اور خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اس میں اگر ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ایک دفعہ۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ سے اس کی تسلی نہیں ہوئی اور اسباغ الوضو یعنی وضو کی تکمیل نہیں ہوئی، وہ 2 دفعہ کر لے۔ 2 دفعہ نہیں کر سکتا، 2 دفعہ سے بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تو 3 دفعہ کر لے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ عام طور پر جو برتن ہوتا تھا وضو کے پانی کا، جس کو وضو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور بائیں ہاتھ میں پکڑ کے آپ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی ڈالتے، اور اس چلو کے ساتھ پھر آپ برتن رکھ دیتے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چلو کے اندر پانی ڈالتے، اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے آدھا پانی استعمال کرتے، آدھا پانی کلی کے لیے استعمال کرتے۔ یعنی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے کلی، بعد میں ناک میں پانی ڈالنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یوں کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ آدھے پانی کے ساتھ کلی فرماتے تھے اور بقیہ آدھا پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھاتے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے وہ یہ کہ ہم کتابوں کے اندر ترجمہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے وضو کے طریقے میں ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا۔ تو ناک میں پانی ڈالنا غلط ترجمہ ہے ناظرین کرام، اصل میں استنشاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اس میں لفظ ہے استنشاق کا۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے پانی کھینچنا، یعنی ناک میں پانی کھینچنا۔ اب ظاہر ہے ڈالنا کہیں گے تو ڈالنے کے لیے تو کوئی ادھر آپ نے کوئی چیز پکڑی اور نیچے ہوگی تو اس کو ڈال لیں گے نا، تو ناک اوپر ہے، پانی آپ کا نیچے، آپ ڈال لیں گے کیسے؟ ڈال سکتا ہی نہیں۔ تو پانی اصل میں کھینچنا ہے، اور کھینچنا کیسے ہے؟ کھینچنا ہے سانس کے ساتھ، اور جب آپ سانس کے ساتھ کھینچیں گے تو وہ تو بہت آگے چڑھ جائے گا، بعض اوقات سر کو چڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ اتنا ہی چڑھانا ہے، چاہے اس میں مبالغہ کرنا ہے، اس میں زیادہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے
کہ جو شخص حالت روزہ میں ہو وہ استنشاق میں مبالغہ نہ کرے، یعنی جب وہ ناک میں پانی کھینچے تو وہ بہت زیادہ نہ کھینچے، کیونکہ یہ پانی اوپر سے چلا جاتا ہے، ناک کان گلا ایک ہی چیز ہے تو یہ گلے میں چلا جاتا ہے بعض اوقات، تو جب یہ گلے میں چلا جاتا ہے تو وضو کی حالت میں پھر گلے میں جائے گا تو وضو جو روزہ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں استنشاق میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب روزے میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے تو عام حالات میں استنشاق میں مبالغہ کرنا ہے، وہ جو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم ناک میں پانی کھینچتے ہیں تو بالکل ایک دم آدمی جو ہے اس کے بعض اوقات ہوش گم ہونے کے خطرہ ہوتا ہے، جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہو جائے بے شک، لیکن استنشاق میں مبالغہ کرنا یہ وضو کا حصہ ہے، لیکن اس کی کم از کم مقدار جو ہے جو علماء نے لکھی ہے، فقہاء نے، وہ یہ کہ یہ جو ناک کی ہڈی ہے اس ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اب ظاہر ہے اس ہڈی تک پانی پہنچنے کے لیے بھی یوں ڈالنے سے تو ہم تو ناک کو لگا کے پانی اگر کھینچیں گے نہیں تو اس ہڈی تک بھی نہیں پہنچے گا، کھینچنا پڑتا ہے، یہ استنشاق۔ اسی طرح ناک کا استنثار، سا کے ساتھ استنثار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہی تھا کہ کلی بھی فرماتے تھے، ناک میں پانی استنشاق بھی فرماتے تھے، اور استنشاق کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنثار یعنی ناک کو جھاڑنا، ظاہر ہے ناک کے اندر اگر کوئی گندگی ہے آپ اس کو جھاڑنا چاہتے ہیں، جب تک اس کو نہیں جھاڑیں گے، ایک دفعہ آپ نے اوپر کو کھینچا پھر اس کے بعد اتنا ہی زور سے نیچے کو کریں گے تو وہ استنثار ہوگا، اور اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناک کو آپ کا جو طریقہ ہے آپ نے فرمایا بھی، اور صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا کہ اگر پھر ناک کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی کہ اس کی گندگی صاف کرنے کے لیے تو بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بائیں ہاتھ، ایک تو یہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے اگر ناک کو لگانا پڑے تو، دائیں ہاتھ سے تو آپ پانی ڈال رہے ہیں، بائیں ہاتھ استعمال کرنا، اور بائیں کی بھی عام طور پہ یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ استعمال کرتے تھے اس کی صفائی کے لیے، اور جب یہ صاف ہو گیا تو پھر اگر ایک دفعہ پہ صاف ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں صاف ہوا تو ایک دفعہ اور کر لیں، پھر بھی آپ جھاڑ سکتے، استنثار کر لیں اور اس کے بعد آپ اس سے صاف کر لیں، اور اس طرح سے یہ وضو کے لیے استنشاق بہت ضروری ہے، استنثار بھی ضروری ہے، یہ ہوگا تو پھر سنت کے مطابق وضو ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ دھونے کے لیے بالوں کی یہ جو حد ہے وہاں سے لے کر کانوں کے لو اور پھر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک اگر یہ کرنا ہے تو یہ ہوگا۔ اس میں پھر جو داڑھی ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو یہ تفصیل معلوم نہیں ہوتی کہ داڑھی کا کیا کرنا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں پوری داڑھی بھگونا ضروری سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف خلال کر لیا جائے کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، خلال بھی ضروری ہے اور پوری داڑھی بھگونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نیچے والی سکن ہے اس سکن تک پانی پہنچنا چاہیے، اور اس سکن کو عربی میں کہتے ہیں بشرہ، یعنی بشر سے یہ سکن، تو سکن تک پانی کیسے پہنچے گا؟ اگر یہاں سے پانی ڈالا جائے اور تھوڑا سا آپ سیدھا چہرہ ہو، یوں نیچے جھکا ہوا نہ ہو، اوپر سے پانی ڈالیں تو وہ خود ہی بشرہ تک پہنچ جاتا ہے، داڑھی کے اندر پہنچ جاتا ہے، سکن تک، اوپر سے سکن سے آتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے چہرے کے ساتھ اگر اوپر پانی ڈال لیں گے تو وہ نیچے تک آ جائے گا بشرہ تک، اس کے بعد پوری داڑھی بھگونا ضروری نہیں، بلکہ آپ ہاتھ گیلے کریں اور داڑھی کے اندر خلال کر لیں اور یہ کافی ہے۔ اور اس ایک دفعہ کرنے سے اگر ہو گیا، وہ اسی طرح جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ سے نہیں ہوا تو پھر وہ 2 دفعہ کر سکتا ہے، 3 دفعہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بازو دھونے ہیں، کونیاں عام طور پہ پیچھے سے خشک رہ جاتی ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسباغ الوضو نہیں ہوگا، وضو کی تکمیل نہیں ہوگی، وضو کی تکمیل نہیں ہوگی تو نماز مکمل نہیں ہوگی، وضو اچھا نہیں ہوگا تو نماز کے خشوع و خضوع پر فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سر کے مسح کے اندر بعض اوقات لکھا ہوتا ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، تو بہرحال سر کا مسح کرنا ہے۔ جو بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ پہ پانی ڈالنے کے بعد یہ سر کے یہاں سے بالوں سے شروع فرماتے تھے اور اس کو پیچھے تک لے جاتے تھے، اور پیچھے سے پھر آگے تک یہاں لے آئے، اور اگر سر پہ آپ نے عمامہ یا پگڑی وغیرہ باندھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے صحابہ کرام بتاتے ہیں وہ عام طور پہ اس کے اوپر بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ اگر اس کے اوپر بھی کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح خواتین نے جنہوں نے بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور پراندہ وغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو بھی بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی وضو کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، اور کانوں کا مسح کرنے کے بعد
آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں اور پاؤں دھو لینے کے بعد یوں وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات جو وضو کے اندر بہت ہی ضروری ہے اہتمام کرنا، اور جس کا ہم عام طور پہ دیکھتے نہیں ہیں اور خیال نہیں کرتے، وہ ہے اسراف فی الماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، پانی میں اسراف نہ کرو چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، یعنی پانی جتنا مرضی عام ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں اسراف یعنی پانی میں فضول خرچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس دور میں پانی کم ہوتا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو زیادہ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیا کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتے ہوئے دریا کے اوپر بھی ہو، اتنا وافر پانی ہو، پھر بھی پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مد پانی سے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک مد پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ ایک مد کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مد پانی سے مراد 2 ہاتھ پانی ہے، یعنی یوں آپ اگر دونوں ہاتھ ملا کے اس میں پانی ڈالیں تو ایک دفعہ اور پھر دوسری دفعہ ڈالیں تو یہ 2 دفعہ اگر ڈالیں گے تو ایک مد پانی ہوگا۔ تو اس میں کتنا پانی ڈلتا ہے؟ اگر ہاتھ یوں کریں اور پھر اتنا کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ آدھ پاؤ یا پون پاؤ اس میں پانی آتا ہے، اور یوں اگر کریں تو یہ 1.5 پاؤ یا میکسیمم ½ لیٹر پانی بنتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے، اور اتنا کم پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم تو ٹوٹی کھول دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا پانی کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف ہے جو آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، آپ چاہے بہتے ہوئے دریا پر ہوں، پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے لیٹر، ½ لیٹر پانی سے تقریباً وضو فرما لیتے تھے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہمیں محسوس ہوتی ہے، ½ لیٹر سے وضو کر لینا، ہم تو کئی لیٹر پانی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق وضو کرنا چاہتے ہیں تو بایاں ہاتھ ٹوٹی پہ رکھیں، اور یوں سمجھیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتن آپ بائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے اور دائیں چلو سے پانی بھرتے تھے، اسی طرح آپ بایاں ہاتھ ٹوٹی پہ رکھیں، اس کو کھولیں، اتنا کھولیں جب تک چلو بھر جائے، اور چلو بھر جائے پھر اس کے بعد بند کر دیں، بند کرنے کے بعد اس چلو کے ساتھ وضو کریں۔ اسی طرح بار بار آپ کریں گے، اس طرح تھوڑی سی تاخیر تو ہوگی، لیکن ناظرین کرام اس طرح آپ سنت کے قریب تر وضو کر سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا وضو بھی مکمل ہوگا اور آپ کی نمازیں بھی مکمل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کبھی ٹوٹی کھولنی پڑے بھی مسلسل تو پھر اتنا تھوڑا کھولیں جتنی ضرورت ہے، تاکہ پانی میں اسراف نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فارمیٹ میں آخری حصہ آج کے موضوع سے متعلق سوالات کے جواب دینے کے لیے مختص ہے۔ تو آج کے سوالات میرے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلے عمران صاحب ہیں، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وضو کا لفظی مفہوم بیان کر دیں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ وضو کے 2 تلفظ ہیں، ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو۔ جب ہم وضو کہتے ہیں تو یہ جس طریقے کو، جس عمل کو ہم اختیار کرتے ہیں، اس عمل کو وضو کہتے ہیں۔ اور وضو کا لفظی معنی ہوتا ہے نظافت یا حسن، اچھائی کرنا یا صفائی کرنا۔ تو گویا عام صفائی اور وہ جو طہارت ہے یا اچھائی ہے، جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بندگی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہ خاص طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کو وضو کہتے ہیں، اگرچہ لفظی معنی صفائی اور اچھا کرنا ہے۔ زہیب صاحب کا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے یا وضو میں رہنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نظافت حاصل ہوتی ہے، انسان اپنی صرف کیفیت میں ہی اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کے شعور کے اوپر اور لاشعور کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ بعض اسلاف جو ہیں ان کے ایسے اقوال بھی منقول ہیں کہ اسلاف یہ کہتے ہیں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو گویا گناہ جھڑنے کا، چھوٹے چھوٹے گناہ، جب بھی احادیث کے اندر یہ گناہ جھڑنے کا، کسی بھی عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہونے کی یا جھڑنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صغیرہ گناہ۔ انسان چھوٹی چھوٹی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے جس کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کو
ان گناہوں کا کفارہ بنایا ہوا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے ایک پاکیزگی کی حالت میں، اور انسان ذہنی طور پر ایک پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ گویا ایک نظافت اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی معنوی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی دونوں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے وہ اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں، ان اعضاء کو عام طور پہ جب ہم گرد و غبار پڑتی ہے تو وہ انہی چیزوں پہ پڑتی ہے، ہاتھ نظر جو چیزیں لباس سے ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی چہرہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، پاؤں ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ گرد و غبار کا جو ہے وہ کانوں کے اندر میل پھنسنے کا امکان ہوتا ہے، تو وہ سارے اعضاء جو انسان کے لباس کے علاوہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس کو شریعت اسلامیہ نے 5 وقت دھونے کا ایسا شاندار انتظام فرمایا ہے کہ وہ میل کچیل ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہوتا رہتا ہے، اور بہت سارے اس کے فزیکلی انسان کو فوائد بھی ہوتے ہیں۔ ان جسمانی فوائد کے علاوہ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے بڑا فائدہ مجھے لگتا ہے اس کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے فضائل بتائے کہ قیامت کے دن میری امت ایسے ہوگی، میری امت ایسے ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی، میں اس پر فخر کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم سب حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہوگے، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، انا فراتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، میں تمہیں وہاں پہ پانی پلاؤں گا، اور تم جب زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے، انی مکاثر بکم الامم، تو میں جب تم آؤ گے، بلکہ فرمایا انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا، اور جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت آ رہی۔ تو ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں موجود ہوں گی اور آپ کی امت بھی موجود ہوگی، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہوگی وہ قیامت کے دن غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے 5 اعضاء جو ہیں جسم کے وہ روشن ہوں گے، اور وہ وضو کے آثار کی وجہ سے ہوں گے۔ وہ 5 اعضاء کون سے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور 5واں چہرہ، گویا یہ روشن ہوں گے قیامت والے دن۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے۔ اندازہ کیجئے جن لوگوں کو نماز کی عادت ہی نہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، جن کے 5 وقت اعضائے وضو دھلتے ہی نہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانی دینے سے قاصر رہیں گے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا قرار پائے گا، اور جو نشانی ہے۔ یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وضو کا، کہ یہ قیامت کے دن یہ وضو کے اعضاء جو دھلتے ہیں یہ ہمارے انشاءاللہ روشن ہوں گے۔ اس سے ہمارا کنفرم ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ضمانت میسر آئے گی۔ فائزہ صاحبہ کا سوال ہے کہ بعض اوقات نماز میں دیر ہونے کے ڈر سے جلدی وضو کرتے ہیں، اس پر وضاحت کر دیں۔ نہیں بھئی، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان، جلدی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، کوئی کام بھی جلدی نہیں کرنا، جلدی کریں گے تو کام خراب ہی ہوگا کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جس کام میں بھی جلدی اطمینان کے ساتھ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی شخص بھاگ کے اس میں شامل ہو، دوڑ کے شامل ہو، نہیں، فرمایا اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ آئیں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت، وضو بھی تو ایک عبادت ہے، اگر آپ اگلی عبادت کے لیے اس عبادت کا ستیہ ناش کریں گے تو آپ اس عبادت کی بنیاد بھی اسی عبادت کے اوپر ہے، لہذا وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو وضو کرتے وقت جلدی نہیں کرنی، بلکہ وضو پورا کرنا ہے، اسباغ الوضو کرنا ہے۔ اگر یہ پورا نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی نماز بھی ناقص رہے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نخواستہ آپ کی نماز بھی ناقص ہو جائے وضو کے ناقص ہونے کی وجہ سے، لہذا نہ نماز میں جلدی کرنی ہے نہ وضو میں جلدی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ رکعت رہ گئی ہے تو وہ بعد میں پوری ہو جاتی ہے۔ وقت جا بھی رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ نماز پڑھ لیں، لیکن ظاہر ہے وضو اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی۔ بلاول صاحب کا سوال ہے کہ وضو کرنے کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو تو کس سے وضو کیا جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تیمم کر لیجیے، اگر پانی نہ پاؤ، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ پھر پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، پاک مٹی کا قصد کر لو۔ لیکن قصد کیسے کرنا ہے
یہ پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ صرف ہاتھ نیت کرنی ہے، آپ نے وضو کی اور اس کے بعد ہاتھ پاک مٹی کے اوپر مار کے اس کو جھاڑنا ہے، جھاڑنے کے بعد اس کو چہرے پہ مل لینا ہے اور ہاتھوں پہ مل لینا ہے، اور یہ 2 کام کر لیں گے تو آپ کا تیمم ہو گیا، اس کو پورے اعضائے وضو کے اوپر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت سے ہی وہ اجر دے دیتا ہے جو وضو والا ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ وضو کے جو مختلف مسائل ہیں اور جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو بھی پورا کرنے اور پھر نمازیں بھی اور ساری عبادات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر سکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے۔ آپ اگر اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ نیا پروگرام لے کے کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔